اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جناب مفتی طارق مسعود صاحب نے اب ان کی گستاخیاں اور سری گستاخیاں جو انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں اور صحابہ کرام کی شان میں جس طرح گستاخیاں کی، تو اب یہ مفتی کہلانے کے لائق تو نہیں ہے۔ اب انہیں اس طریقے سے نام دیا جائے گا کہ مفتی تاریخی ملعون صاحب۔ تو انہوں نے بکواسیں کی ہیں کہ معاذ اللہ پوری امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے۔ یہ سراسر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے، اور اس کے لیے یہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ امی تھے اور قرآن نے بھی آپ کو یہی کہا کہ آپ امی ہیں، تو پھر آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ امی تھے، ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو امی ہے یہ آپ کا لقب ہے، اور اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، بلکہ اس کا معنی یہ کہ آپ نے نہ دنیا میں آ کر کسی سے سیکھا، یعنی انسان نے آپ کو نہیں سکھایا، نہ انسان نے آپ کو پڑھایا، بلکہ اللہ پاک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کو بھیجا تو تمام چیزوں کا علم عطا فرما کے بھیجا۔ آپ نے دنیا میں آ کے کسی سے نہیں سیکھا، بلکہ عالم اسلام آج جو منور ہے، جو کچھ سیکھتا ہے، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے سیکھتا ہے۔ تو لہٰذا امی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بے پڑھے لکھے، اور اس نے یہاں تک کہ یہ کہا ہے کہ جب اس نے اپنی بات سے کہتے ہیں کہ میں نے رجوع کیا، اور رجوع کے اندر صاف الفاظ میں اس نے توبہ نہیں کی، پہلے تو یہ کہا کہ میرے خلاف پروپیگنڈا رچایا جا رہا ہے اور میرے اوپر الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں، میرا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا۔ میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں۔ بھائی جان توبہ ایسے نہیں کی جاتی۔ آپ نے آخر میں اگرچہ یہ بات کہی ہے کہ میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنی بات سے اور میری وجہ سے جن لوگوں کی دل آزاریاں ہوئی میں ان تمام سے معافی چاہتا ہوں، تو حضرت معافی اس طرح سے نہیں ملتی، آپ کو پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، اور یہ آپ نے بات کہی ہے اعلانیہ طور پر کہی ہے، تو اعلانیہ طور پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی اور اپنے گناہ کو بھی آپ نے قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ قرآن کے اندر ظاہری طور پر الفاظ کے اندر غلطیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جو نازل کیا، آیت مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ کسی صحابی کو بلاتے، وہ آ کر قرآن لکھ دیا کرتے۔ تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور یہ کس طریقے کے عربی قاعدے قانون بتا رہا ہے کہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود جس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بات انہوں نے بھی ذکر کی کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو سنبھالنے کا ذمہ لیا ہے، مگر چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، تو صحابہ کرام کو آپ بلایا کرتے اور آپ آیت بتایا کرتے اور صحابی رسول اسے لکھ دیا کرتے۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا، تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی، آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ معاذ اللہ اس کی عربی گرامر کہ جو خود عجمی ہے،
عربی زبان سے اتنا واقف نہیں ہے، اور صحابہ کرام وہ گئے کہ جنہوں نے عربی پر مہارت رکھی، چونکہ آپ اہل عرب ہیں اور آپ کی مادری زبان شروع سے ہی عربی چلتی آ رہی ہے، ان کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام کو عربی گرامر پر اتنی مہارت نہیں تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہتے وہ لکھ دیتے۔ لنصفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے۔ یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ لیکن یہاں پر کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا نا لنصفعن، جبریل آئی آیت لے کے آپ نے اس کو پروناؤن کیا اپنی زبان سے لنصفعن، تو کاتب نے کیونکہ عن میں آواز نون کی آ رہی ہے تو کاتب نے اس وقت لکھ دیا نون کے بجائے الف ڈال دیا جو تنوین کی علامت ہے۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ مسٹیک۔ اس نے جو قرآن کریم کی آیت پیش کی کہ لنصفعن بالناصیہ، یہ اصل میں لنصفعن ہے، اس کے اندر آخر میں نون ہے۔ ذرا ہم نے تو یہ بات اپنے بچپن سے سنی ہے کہ جب ہم قاعدہ پڑھا کرتے تھے، اب انہوں نے پتہ نہیں کون سے مدارس سے پڑھا ہے تو انہیں نہیں معلوم، مگر ہم یہ اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ تنوین اصل میں نون ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر انہوں نے مفتی صاحب نے تنوین کی اگر اقسام پر غور کیا ہو اور اگر تنوین کی اقسام پڑھی ہو نا، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تنوین کی کئی قسمیں ہیں، جس میں ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اس صورت مر فعل پر بھی تنوین آ سکتا ہے، اور یہاں پہ لنصفعن پر یہ یہاں پر مقام وقف ہے، یہ وقف کا مقام ہے، اور معاذ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ قرآن جو ہے وہ عربی اسلوب کے خلاف ہے۔ لیکن یہاں لنصفعن پہ 2 زبر ڈلے ہوئے ہوں گے، الف لکھا ہوا ہوگا۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے؟ بولو غلط۔ کاتب وحی نے لکھا، نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن پاک تو صحیح اترا، مگر معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کہتے صحابہ کرام ویسا لکھ دیتے۔ صحابہ کرام کو بھی اس چیز پر مہارت نہیں تھی۔ معاذ اللہ عز و جل یہ آج کا قرآن سے حدیث سے سیکھنے والا جو مفتی بنا، اب اسی قرآن پر اعتراض کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو کافروں تک سے فرما دیا تھا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن جھوٹا ہے یا اس میں رد و بدل اس کے اندر موجود ہے، یا قرآن کے اندر تمہیں شک ہوتا ہے، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے لکھا ہے، یہ آسمان سے نہیں اتری، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ پھر تم اس کے مثل کوئی دوسری کتاب لے آؤ۔ جب کفار نہیں لا سکے، انہوں نے لکھی نہ آیتیں لکھنے کی کوشش کی، الفیل و ملفیل وما ادراک ملفیل، جس کا نہ کوئی معنی تھا نہ کوئی مفہوم تھا۔ اور یہ قرآن تو وہ قرآن ہے کہ جب جنوں کے سامنے پڑھا جاتا تو وہ بھی کہہ اٹھتے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا، اور آج کا یہ مفتی اپنے ممبر پر بیٹھ کر اسی قرآن کریم کے بارے میں بکواس کر رہا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ویسے تو کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ پاک کی طرف سے بالکل صحیح نازل ہوا، چونکہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، حضور صحابہ کرام سے کہتے، صحابہ کرام نے اسی انداز میں لکھ دیا۔ میں یہی کہوں گا کہ مفتی صاحب آپ اپنی بات سے رجوع کریں، نہ کہ صرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں اور اعلانیہ توبہ کریں، اور آپ سب کے سامنے آ کر یہ بات کہیں۔ آپ اتنی اکڑ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر لوگ جو وہ پروپیگنڈا رچا رہے ہیں، اور اگر میری جان کو کچھ ہوا، اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا، یہ جو بھی میرے خلاف کلپ بنا رہے ہیں، آپ سب کو پاکستان کے حالات معلوم ہیں، جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، تو جو لوگ اس فضاحتی بیان کے بعد بھی مسلسل میرے خلاف کلپ بازی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری ذات کو کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار پھر وہ لوگ ہوں گے جو میرے خلاف منفی پروپیگنڈا
कर रहे हैं। حضرت آپ اپنی بات پر غور کریں، اور جو آپ نے اپنی ویڈیو کے اندر دوسری ویڈیو میں وضاحت پیش کی ہے نا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ امی کا معنی حضور کی شان بتانا، کہ حضور تو وہ ہیں کہ جن سے سارا عالم سیکھتا ہے، تو حضرت اپنی ویڈیو پر ذرا غور کریں۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ میرا مقصد ہرگز وہ نہیں تھا۔ تو حضرت جب آپ کا مقصد وہ ہو نہ ہو، آپ نے ظاہری طور پر وہ تمام باتیں کہیں جو بظاہر کفر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ آپ نے کمتر جانا۔ جاپان کے جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں، انہیں فالو کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ امی تھے تو آپ کے اندر فالو کرنے والی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ بات کا رجوع نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سامنے آتے، یہ بات آپ بعد میں کرتے، آپ پہلے یہ بات کرتے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اپنی غلطی کو اعتراف کرتے، اپنی غلطی کو مانتے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے توبہ کرتے، توبہ کرنے کے بعد اپنی غلطی لوگوں کو بتاتے کہ یہ جو میں نے جملے کہے ہیں ان جملوں کا بظاہر ذکر کر کے اپنی چاہے اس ویڈیو کو چلاتے یا ان جملوں کو دوبارہ دہراتے اور ان کا ذکر کرتے کہ یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ باتیں سراسر غلط ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اس طریقے سے ظاہر کرنی تھی۔ اب آپ نے کہہ تو دیا کہ میں اپنی تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں، مگر حضرت یہ رجوع کرنا نہیں ہوا۔ قرآن کریم تو وہ کتاب ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے عیب پیدا کیا ہے، اور یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، امی ہونا یہ آپ کی ذات کے اندر یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی ایک صفت ہے کہ آپ کا علم کا مقام ایسا ہے کہ آپ نے نہ دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا ہے یعنی انسان سے، اور نہ آپ نے کسی سے سیکھا، بلکہ آپ تمام انسانیت کو سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ وہاں یہ صاف الفاظ میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ میرا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا۔ تو مفتی صاحب اللہ کی بارگاہ میں آپ توبہ کریں، اللہ سے ڈریں، توبہ و استغفار کریں، اپنی بات سے رجوع کریں، اور آپ کے اس پیغام نے، آپ کے اس بیان نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو، ان کے جذباتوں کو مجروح کیا ہے، تو آپ ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیں، نہ کہ یہ کہیں کہ میرے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا رچایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔